یہ کوئی فرقہ وارانہ ویڈیو نہیں ہے، 2 واقعات میرے ساتھ پیش آئے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ہفتہ ڈیڑھ پہلے میں نے اسلام آباد گیا ہوا تھا کسی کام سے، تو ایک بھائی نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا میں نے آپ سے ملنا ضرور ہے۔ انہوں نے کوئی 100 کو میسج کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے فون کیا۔ اصل میں یہ ٹک ٹاک کی آئی ڈی میرے چھوٹے بھائی کے موبائل میں کھلی ہوتی ہے، تو میں ان کا موبائل پکڑ کے جو ہے وہ آپ کے کمنٹس کا رپلائی کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ ضروری ہے، بڑی محبت سے لوگ جو ہے وہ پھر کمنٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، اس نے کہا اسلام آباد میں، اس نے کہا میں بھائی آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یار آپ نے میری کوئی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے تو وہ دیکھ کے آپ جو ہے نا وہ آبزرویشن نہ کیجیے گا میرے بارے میں تو سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، طالب علم ہوں میں تو۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ کو ملنا ضرور ہے۔ میں نے کہا جی آپ موسٹ ویلکم، تشریف لائیں۔ تو وہ آئے تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ نا اہل تشیع ہیں سارے۔ تو میں نے کہا کہ میں اہل تشیع کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوں، میں اکثر کالے کپڑے پہن کے رکھتا ہوں تو لوگوں کو شاید ایسا لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں، میری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، آپ ہمارے گھر چلیں پلیز۔ میں نے کہا جی موسٹ ویلکم۔ ان کے گھر چلے گئے، انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، بڑی مہمان نوازی کی۔ ایک بات میں بتا دوں یہاں پہ، بغیر کسی جو ہے وہ بائزڈ ہونے کے میں بتا رہا ہوں، اہل تشیع کے اندر ایکسیپٹیبلٹی بڑی زیادہ ہے، بڑی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی، مہمان نواز بھی بڑے ہیں اور ایکسیپٹیبلٹی بڑی زیادہ ہے۔ آپ ان کی ڈومین کی کوئی بات کر دیں، یہ آپ کے پیروں کے نیچے تلیاں دے دیتے ہیں، یہ آپ کو پلکوں پہ بٹھا لیتے ہیں۔ اور یہ میری پرسنل آبزرویشنز ہیں، ایک سے زیادہ دفعہ کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا صرف کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہنا چاہیے، تو اہل تشیع نے مجھے پلکوں پہ بٹھا لیا، جبکہ میرے اپنے والوں نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو میں خیر ان کے گھر چلا گیا، انہوں نے میری بڑی آؤ بھگت کی۔ انہوں نے کہا میری والدہ جو آپ سے ملنا چاہتی، میں ان سے ملا تو ان کی والدہ نے کہا آپ نا ہمارے لیے دعا کر دیں، تو میں بڑا شرمندہ ہوا۔ میں نے سوچا یار اے میرے رب تو کتنا ستار العیوب ہے، تو نے ہمارے جیسے بندوں کے بھی جو ہے وہ عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آپ بزرگ ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم تو آپ کے بچے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو خیر جی انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں پھر رخصت کیا اور بڑا تحفے تحائف بھی انہوں نے ہمیں دیے۔ تو میں نے پوچھا جی آپ نے ویڈیو میری دیکھی، کون سی دیکھی؟ تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا جی میں نے دیکھی ہے وہ شہادت حسین والی۔ تو ہمارا نا ایک بیٹا ہے وہ بڑا الجھتا رہتا ہے ان معاملات کے اندر نا، تو وہ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گیا ہوا تھا، تو وہ ویڈیو اس نے آپ کی دیکھی ہے تو اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو وہ ویڈیو جو ہے وہ ہماری ساری فیملی کے پاس آپ کی محفوظ ہے۔ تو میں نے نا اپنی کوئی ویڈیو کبھی خود نہیں دیکھی، میں بڑا کریٹک ہوں اپنا ہی خود، مجھے پسند نہیں آتی، وہ آپ کی مہربانی، آپ پسند کر لیتے ہیں۔ چھوٹے بھائی میرے نے جب مجھے کوئی ویڈیو میری دکھائی ہے نا کہ بھائی دیکھیں صحیح، میں کہا نہیں صحیح، انہوں ڈیلیٹ کر دیں۔ وہ ایک ویڈیو تھی، میں نے اسے کہا مجھے دکھایا نا، اس میں ایسا کیا تھا کہ مطلب یہ نہیں آؤ بھگت لوگوں نے کر دیا۔ تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میں ایگزیجریشن سے کام نہیں لے رہا، اللہ کی قسم ہے مجھے لگا یہ میں نے بنائی نہیں ہے۔ اس میں وہ 30 سیکنڈ تھے جو میں نے بزرگوں سے سنے ہوئے تھے، باقیوں کا مجھے نہیں پتا اس وقت میں نے کیسے وہ بول دیا، کہاں سے وہ سارے جملے آئے اور کیسے پروردگار کی طرف سے وہ عطا تھی ساری، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو میں نے اسے دیکھا، تو پہلی ویڈیو پوری زندگی جنہیں مجھے میری ویڈیو پرسنلی طور پہ پسند آئی، تو میں نے نا ولید سے کہا، میں نے کہا اسے نا پن کر دے، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک پہ، ہر جگہ اسے پن کر دے، اور اگر کبھی جو ہے وہ موقع ملا میں امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں کہوں گا کہ آپ کے لیے ہدیتاً میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ہر بندے نے اپنی طرح کا ایک جو ہے وہ نذرانہ ان کی خدمت میں پیش کرنا، تو میں یہ ضرور دکھاؤں گا۔ کل ایک ویڈیو ڈال دی بابا فرید صاحب کے حوالے سے، تو اس میں حالانکہ میں نے بہت بڑے مفتیان کی ریسرچ کو ریپریزنٹ کیا تھا، اور کیونکہ میں پی ایچ ڈی موڈیول کا طالب علم ہوں تو میری ریسرچ میتھڈولوجی تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، تو میں سوچتا ہوں، بلکہ یہ آپ بھی سمجھیں گے اگر آپ باشعور ہیں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں، الوجیکل باتیں، اور جبکہ وہ بہت بڑے صوفی سینٹ تھے، وہ بہت انٹلیکچوئل تھے، الوجیکل باتیں زیب ہی نہیں دیتی ان کے ساتھ منسوب ہوئی، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ کس نے ان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے بات، یہ ان کی بات ہے ہی نہیں۔ بہرحال مجھے بڑی محبت ہے صوفیاء کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اور میں نے اس ویڈیو کے اندر باقاعدہ ڈیفینڈ کیا بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ ان کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے نا وہ منسوب کی گئی ہیں، ان انٹینشنلی منسوب کی گئی ہیں چیزیں، جبکہ لوگوں نے اس کا متن نہیں سمجھا، لوگوں نے شروع ہو جاتے تو الگ کیس تھا، انہوں نے اس ویڈیو کو اتنا رپورٹ کیا، ویڈیو ٹک ٹاک نے ڈیلیٹ کر دی، اکاؤنٹ کو وارننگ دے دی، اس نے مجھے صبح آگے کہا کہ بھائی اکاؤنٹ ہمارا ڈیلیٹ ہونے لگا ہے، دیکھو انہوں نے کیا کیا۔ تو خیر جی اس نے اپنے حساب سے کہا بھائی وہ دیکھا ہے وہ جو اہل تشیع والے سے کتنے اچھے لوگ ہیں۔ اچھا میں جذباتی تو ہوں ہی بڑا، وہ میرا بھرا میرے تو بات جذباتی ہے، حالانکہ میں بڑا کنٹرولڈ آدمی ہوں، ویسے میرا مزاج ایسا ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں آپ ادب سے بولا کریں، میں بولتا ہی ایسے ہوں، میرا مزاج ہی ایسا ہے، میں دوسری طرح بولنے کی کوشش کروں گا تو پلاسٹک ہو جائے گا سارا کچھ۔ تو ایک جملے میں کنکلیوڈ کر دوں گا، کارکردگی اور کردار سے ثابت کیجئے کہ آپ کا مسلک، آپ کا عقیدہ، آپ کا فرقہ دوسروں سے بہتر ہے۔ اگر آپ اپنے کردار اور اخلاق سے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر رہنے دیں، معاشرے میں اور بڑے مسائل ہیں۔